صبح قیامت تک کے لیے شریعت پہنچانا ہے. اور جب افہام و تفہیم کا مرحلہ آتا ہے عزیزو تو کبھی آپ غور کیجئے دنیا میں 3 آدمیوں کو سمجھانا بہت مشکل کام ہے. ہاں 3 آدمیوں کون کون ہے 3 آدمی؟ بوڑھے کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے. پہلا اگر بوڑھا ہو تو بوڑھے کو سمجھانا بہت مشکل کام ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ ہمیشہ اپنی بزرگی کا تانا دے. ہاں ابھی تمہارا بچپنا ہے، عمر ناپختہ ہے، تجربہ کم ہے، اور حقیقت بھی یہی ہوتا ہے. مگر بزرگوں کو، بوڑھوں کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے. اور دوسرا کسے سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے؟ جاہل کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے. جی جاہل کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ جاہل کو کہیں سے یہ گمان پیدا ہو جائے کہ میں عالم ہوں، اگر جاہل کو یہ گمان پیدا ہو جائے کہ میں پڑھا لکھا عالم ہوں، تو بس کریلا وہ بھی نیند چڑھا. ہاں بہت خطرناک ہو جائے گا. نیم حکیم خطرے جا، نیم ملزم خطے ایمان. تو جاہل ہو اس کو سمجھانا مشکل، بوڑھا ہو اس کو سمجھانا مشکل. اور تیسرا کرو وہ آپ بتائیے کہ نہیں بتاؤں؟ عورت کو سمجھانا بڑا مشکل ہے. اور اگر میں کہوں تو بڑی اچھی بات کسی نے کہی ہے، میڈک تولنا آسان ہے، عورت کو سمجھانا مشکل ہے. کبھی تول کے دیکھیے گا میڈک کوئی تولنے والا تیار ہو جائے، کبھی تول ہی نہیں پائی لے گی. بہت زیادہ تصویر ہوگا تو میرا لیے بھی زیادہ پیدا ہو جائے گا. اس لیے کہ ہاں تو سمجھانے کے مرحلے میں بوڑھے کو سمجھانا مشکل، جاہل کو سمجھانا مشکل، عورت کو سمجھانا مشکل. اگر جاہل اکیلا جاہل ہو تو سمجھانا مشکل، بوڑھا اکیلا بوڑھا ہو تو سمجھانا مشکل، عورت اکیلی عورت ہو تو سمجھانا مشکل. اور اگر تینوں صفت جمع ہو جائے، بوڑھا بھی ہو، جاہل بھی ہو، بوڑھا بھی ہو، جاہل بھی ہو، عورت بھی ہو، قسم ہے ہمیں لفظت کا نہیں پڑا کرتے. اگر مانے تینوں صفتیں جمع ہو جائے تو سمجھانا چوہے شیر لانے کے برابر ہے. یہ بھی کمال تھا آمنہ کے لال کا. عورت ضعیفہ بھی تھی، بوڑھی بھی تھی، جاہل بھی تھی، عورت بھی تھی. روز گزرتے تھے نبی ادھر سے، پورا ڈالتی تھی کہ نہیں ڈالتی؟ بہت مشہور ہے، تو نئی تاریخ نہیں لکھوں گا. ہاں واقعہ بہت مشہور ہے. نبی روز جاتے تھے، کوڑا پڑتا تھا، عورت بھی تھی، جاہل بھی تھی، بوڑھی بھی تھی، تینوں صفتیں جمع تھی. اب آمنہ کے لال کا کمال پہچانیے. تینوں صفتیں روز جا رہے ہیں، کوڑا پڑ رہا. کسی نے کہا یا نبی اللہ راستہ بدل دیجیے، راستہ بدل دیجیے. نبی نے کہا راستہ وہ بدلتے ہیں جو دنیا کے ہاتھی ہوتے، میں اس کا راستہ بدلنے آیا ہوں. میں اپنا راستہ نہیں بدلوں گا، میں اس کا راستہ بدلوں گا. جاتے رہے، ایک دن کوڑا نہیں پھینکا. واقعہ بہت مشہور ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن جو گوشہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ شاید میں اور آپ یہ فکر ہوں. روز بیٹھتی تھی، اس دن نہیں پہنا. نبی رکے، لوگوں نے کہا نبی پڑھ چلیے. روز زندگی ملتی تھی، آج نہیں ملی ہے، چلے چلیے. نبی نے کہا رکو، آج ہی موقع ہے، آج ہی موقع ہے. رکے، تقل بات کیا. کسی نے نہیں
نکلا کوئی نکلا, پوچھا کیا بات ہے, بھیا نے کوڑا نہیں پھینکا, خیریت تو ہے, کسی نے بتایا کہ وہ بیمار ہے, نبی نے کہا چلو اس کی عیادت میں چلتے, نہیں روکتا ہوں. نبی روز جا رہے ہیں, کوڑا کھا رہے ہیں, جا رہے ہیں, کوڑا کھا رہے ہیں. لوگوں نے سمجھایا راستہ بدل دو, راستہ بدلنے کے لیے آمادہ نہیں ہے, اسی راستے سے چل رہے ہیں. میں نے پوچھا یا نبی اللہ راستہ بدل کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگے تم سمجھے نہیں, میں کفر کی گندگیاں نکال رہا ہوں, میں کفر کی گندگیاں نکال رہا ہوں تاکہ دل اتنا پاکیزہ ہو جائے کہ نور ایمان سما سکے. اور عیادت کے لیے پہنچے تو بھیا نے کیا کہا تھا, آج بدلہ لینے آئے ہو, جب میرے پیروں میں طاقت بھی نہیں رہی. نبی نے کہا میں بدلہ لینے نہیں آیا, بدلہ لینے نہیں آیا, میں تو عیادت کرنے آیا. اب مجھے نہیں پتا, میں تو دیہات کا رہنے والا. پہلے دیہاتوں میں جو فلٹر مشین نہیں ہوا کرتی تھی تو پانی فلٹر کیسے ہوتا تھا؟ ہے کوئی جنہوں نے ایسے فلٹر پانی کیا؟ ہوتا یہ تھا پانی فلٹر کرنے کے لیے پہلے زمانے میں جو فلٹر مشین ایجاد نہیں ہوئی تھی. آج تو نہ جانے کتنا پیور گولڈ آر پیور اور نہ جانے کیا کیا سب دنیا بھر کا سب تماشا آ گیا. اس زمانے میں پرانے زمانے میں دیہاتوں میں ہوتا یہ تھا کہ پانی فلٹر کرنے کے لیے ایک بالٹی میں پانی رکھا جاتا تھا, ایک خالی بالٹی روئی کی ایک رسی بنائی جاتی تھی, اس کا ایک سرا اس بالٹی میں جس میں گندا پانی ہوتا تھا, ایک سرا اس بالٹی میں جو خالی ہوتی تھی. ہرا پانی جس میں بالٹی میں پانی ہوتا تھا اس کو اونچائی پر رکھا جاتا تھا, جو خالی برتن ہوتا تھا وہ نیچے رہتا